بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان کو صدیق نہیں کہا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صعد احد ابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اصبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد۔ وہ تو صدیق اکبر ہی کہلانے کا مستحق ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ان اللہ سماک الصدیق، اللہ نے تیرا نام آسمانوں پر صدیق رکھا ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر اٹھائیں، کیا کہتے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہاں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا درست ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا، اس میں چاندی تھی۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ صدیق ہیں، نام وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، جو ان کو صدیق نہ کہے فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی کسی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے جو حضرت ابوبکر کو صدیق نہ کہے۔ واضح طور پر آج 2+2=4 والی بات کر رہا ہوں طارق مسعود صاحب، 10 منٹ کے لیے آپ میرے سامنے بیٹھ۔ طارق مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ دین کو زیادہ سمجھنے والے یا ابوبکر زیادہ سمجھنے والے؟ صحابہ کیا سزا مقرر کرتے ہیں؟ ہے حلالی ہے، اگر متع سے نہیں پیدا ہوا تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اس عنوان پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں یا نہیں ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ثابت، میرے سامنے بیٹھ، یا کوئی بھی عنوان لے، تو شیعہ کی وکالت میں میں اسی انداز میں اسی عنوان پر تیرے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو ہمیں صدیق والی روایت بھی نا مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر سکے، وہ میں بیان کروں گا۔ تو اوورآل اس میں جو چیلنج کیا تھا نا مفتی فضل صاحب نے، اس اعتبار سے تو ان کا موقف سٹرونگ ہے۔ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان اس وقت سوشل میڈیا میں جو روافض کے فرنٹ مین ہیں، وہ چاہے مفتی فضول ہمدرد ہو یا چاہے وہ مرزا ثانی انجینئر علی ہو، یہ دونوں مل کر طریقہ واردات ذرا آپ ان کا چیک کریں کہ مفتی فضول ہمدرد نے کچھ ماہ سے یہ ایک واردات ڈالی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کو صدیق نہیں کہا، یہ لقب اہل سنت نے اپنے آپ سے چپکا دیا، چسپاں کر دیا اور ویسے ہی بس لگا کے حضرت ابوبکر کو صدیق بنا دیا ہے۔ اب یہ اس شخص کا کلیم تھا، ٹھیک ہے، وہ 1-2 ماہ سے اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ شور شرابہ کر رہا ہے، اور علماء اکرام اپنے انداز میں مختلف طریقوں سے اس کا جواب دے رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث طیبات کی روشنی میں، لیکن ظاہر ہے کہ روافض کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، روافض کی اس کو شہ حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس کا موقف تو وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، لیکن اہل سنت کے علماء کا موقف اس حوالے سے آپ کو جوابی نہیں سنائی دیتا، اس وجہ سے کہ اہل سنت کے جو علماء اس کا جواب دے رہے ہیں، شاید کہ ان کی فین فالوئنگ یا سوشل میڈیا پر ان کی اس طرح سے وہ اثر انداز نہیں ہے۔ لیکن اب طریقہ واردات ان کا چیک کیجئے کہ کسی ایک شخص کو مفتی فضول ہمدرد نے یہ سوال دیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب، چونکہ ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، وہ سوشل میڈیا پر اثر انداز بھی ہیں، تو ان کے سامنے میرا یہ سوال کرو، اور جب ظاہر ہے وہ ان کی تو اوپن مجلس ہوتی ہے، اوپن وہاں پہ محفل ہوتی ہے، یا پروگرام یا بیانات کے بعد کوئی بھی بندہ سوال کر سکتا ہے، تو کسی نے یہ سوال کیا کہ مفتی فضول ہمدرد نامی ایک شخص میڈیا پہ جو ہے وہ مشہور ہو رہا ہے، روافض کا ایجنٹ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق تو یہ ثابت ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کہا ہی نہیں صدیق، تو یہ تو اپنے آپ سے بنا لیا۔ تو وہاں پر ظاہر ہے طارق مسعود صاحب کا اس پر کوئی جوابی اس انداز میں، نہ وہ مفتی فضول ہمدرد کو جانتے ہیں، نہ ان کی یہ جو فضول ہمدرد کی جو سازش تھی یا جو پروپیگنڈا ایک چلا رہا تھا، نہ اس کے بارے میں ان کو علم تھا۔ انہوں نے عام سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جناب قرآن کریم کی ایک جنرل آیت پڑھی تو جس سے صداقت صحابہ اکرام کی ثابت ہوتی تھی، وہ آیت کے بعد اگلا جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ امت کا اجماع اسی پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق ہی کہا جا رہا ہے، لیکن اجماع کیوں ہے؟ قرآن و حدیث میں وہ چیز موجود ہے تو امت وہ کہہ رہی ہے، تو مطلب یہ بنتا تھا۔ لیکن بہرحال مفتی صاحب نے کہا کہ امت کا اجماع ہے تو اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے، تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب اگلا جو طریقہ واردات تھا وہ مرزا نے اس میں ڈال دی۔ مرزا انجینئر نے کیا واردات ڈالی کہ اس نے اگلے ہی جو اتوار میں اس کا سیشن تھا،
اس میں اس نے اس کو مین ٹاپک بنا لیا. اس نے کہا جی مفتی فضول ہمدرد کا موقف مجھے بڑا مضبوط لگتا ہے, اور طارق مسعود صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ مضبوط نہیں ہے, کیونکہ مفتی فضول ہمدرد نے یہ کہا تھا کہ حدیث میں کہیں پر بھی صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں استعمال کیا. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کے بجائے کہا کہ امت کا اجماع اسی پر چلا آ رہا ہے, تو لہٰذا مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف کمزور ہے, اور مفتی فضول ہمدرد کا موقف جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور اس کی بات میں وزن ہے. تو اب یہ ایک رافضی دوسرے رافضی کو سپورٹ دینے کے لیے آیا, ایک رافضیوں کا فرنٹ مین دوسرے رافضی کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو سپورٹ دینے کے لیے یہاں کیسے پہنچا, آپ نے طریقہ واردات ملاحظہ کر لی. اب یہاں پر اس نے ایک اور بات آگے کرنی تھی جو ظاہر ہے کہ اس کے اس سازش کا, اس کے اس پروپیگنڈے کا یا اس کی اس ترتیب کا حصہ ہے. اس نے کہا کہ یہ علماء تو جواب نہیں دے سکتے, میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں. حالانکہ آپ ہمارے یوٹیوب پر اسی پہ جائیں تو آپ کو یہی جواب جو آج مرزا جیلمی نے اس اتوار کو دیے, ہمارے یہ مہینوں سے وہاں پہ موجود ہیں. اور جس دن فضول ہمدرد نے یہ کہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے ذخیرہ حدیث میں صدیق کا لقب نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا, اسی دن ہم نے حدیث کی روشنی میں بتایا اور جواب دیا کہ صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے. لیکن ظاہر ہے مرزا جیلمی نے اپنا کام ڈالنا تھا. اس نے کہا کہ مولویوں کے پاس تو ظاہر ہے ان کو تو ان کے بابوں کی تعلیم دی جاتی ہے, ان کو تو جو ہے وہ حدیثیں پڑھائی نہیں جاتی, ان کو تو قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے, اپنا اس سے جو کہانی ڈالنی ہوتی ہے اپنی دکانداری, اپنی دکان چمکانے کے لیے, تو وہ اس نے سارا کچھ کیا. اور پھر اس نے جو ہے وہ دو چار چیزیں پیش کی جو ہم پہلے سے پیش کر چکے ہیں, اور میں آج پھر اس ویڈیو میں ان کا جو ڈالا ہوا کام ہے اس کو دریافت برد کرنے کے لیے آج پھر میں یہ مرزا پلمبر کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی فضول ہمدرد کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیا صحابہ اکرام کی عظمت پر حملہ آور ہو گئے, تم لوگ صحابہ اکرام کی عزت اور ناموس کو کیا خراب اور ان کی ناموس پہ حملے کرو گے. قرآن اور احادیث خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی ناموس اور عزت کا دفاع کرتے ہیں, اور ان لوگوں کا کلیم یہ ہے, مفتی فضول ہمدرد کا خصوصاً یہ کلیم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی صدیق نہیں کہا. پورے کتب احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے. تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, آج ہم پھر بتاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے, مسلم شریف کے اندر موجود ہے, ان دو صحیح کتابوں کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق, ساتھ حضرت عثمان اور ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, اور حضرت عمر موجود تھے. ایک جگہ 6 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے اور ایک جگہ 3 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے. بخاری شریف میں 3 صحابہ, اور دوسری جگہ ایک واقعہ پیش آیا وہ مسلم شریف میں موجود ہے, وہاں پر 6 صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے. تو پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہاڑ کیوں ہلتے ہو, کیوں جو ہے وہ لرزہ براندام ہو رہے ہو, کیونکہ پہاڑ ہلنے لگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں. یہ احد پہاڑ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے صدیق حضرت ابوبکر کو کہا, اور حضرت عمر اور عثمان 2 ساتھ جو تھے وہ شہید, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قرار دیا اور وہ شہید ہی ہوئے. یہ تو بخاری شریف کے اندر واضح صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں, بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق صرف رسول اللہ نے نہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو یہ لقب دیا صدیق کا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر گئے اور وہاں اللہ سے ملاقات ہوئی, واپس آئے, وہ سارا واقعہ آپ کی یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو سب سے پہلے جس نے اس بات کی تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ بات بالکل 100% درست اور سچی ہوگی, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ سماک صدیق, اے ابوبکر اللہ نے تجھے صدیق کہا ہے, صدیق قرار دیا ہے, اللہ نے تیرا لقب, تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے. تو یہ حدیث بھی مستدرک میں موجود ہے, اسی طرح سنن دلمی میں موجود ہے, تاریخ الخلفاء میں موجود ہے, تاریخ دمشق میں موجود ہے یہ واقعہ, اور پھر اس کے ضمن میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہاں اللہ رب العالمین نے یہ لقب دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ صدیق کہیں, جس کا اللہ نام صدیق رکھیں, جس کو اللہ لقب صدیق دیں, تو اس سے بڑا کوئی صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی صدیق ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر کہلانے کا مستحق ہے کہ جس کو خود اللہ رب العالمین صدیق کہہ رہے ہیں, اور جس کو میرا رب صدیق کہے وہ کتنا بڑا صدیق ہوگا. وہ تو صدیق اکبر ہی کہلانے کا مستحق ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ان اللہ سماک الصدیق, اللہ نے تیرا نام آسمانوں پر صدیق رکھا ہے. تو
تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عزت عظمت ہے، اور یہ صحیح اسناد جو ہے احادیث ہے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی رکھا، اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا، اور اللہ کا نبی تو وہی بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے جو ان پر وحی کی کہ ابو بکر کا نام صدیق ہوگا، تو پہاڑ پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ پہاڑ احد تیرے اوپر ایک صدیق ہے، اور آج معراج کے واقعے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ سماک صدیق، اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ اب بلا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے، یہ فضول ہمدرد ہو، رافضی ہو، یا کوئی بھی اس پروپیگنڈے کو پھیلائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام تو صدیق ہے ہی نہیں، صدیق تو حضور نے فرمایا ہی نہیں، تو یہ صراحتاً بالکل کھلے عام حدیث طیبات کا انکار ہے، اور حدیث طیبات کا انکار کرنے والا، رفض کو پھیلانے والا، وہ اپنے آپ پر جتنے بھی لباد سنیت کے اوڑھ لے وہ سنی تو نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ کا گستاخ، اسلام کا منکر، حدیث کا منکر، احادیث کو ٹھکرانے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ فضول ہمدرد کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا، لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا کرنا، اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عزت پر حملہ آور ہونا، یہ کوئی سنی نہیں کر سکتا، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کام صرف اور صرف رافضی شیعہ ہی کر سکتا ہے جو وہ کر رہا ہے، وہ اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہے، جو ہوم ورک اس کو ملتا ہے ایران کی جانب سے، اور ان کے ٹکڑوں پر جب پلنا ہے تو جس کا کھانا پھر اسی کے گنگانا، پھر اسی کی سے حکمت عملیاں لے کر اسی کی باتوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ فضول ہمدرد بھی وہی کر رہا ہے، مرزا پلمبر بھی وہی کر رہا ہے، جبکہ یہاں اس نے مفتی طارق مسعود صاحب کو زبردستی گھسیڑ کر، زبردستی کھینچ کر اس معاملے میں اپنے ویوز کے لیے لا رہے ہیں، جبکہ مفتی صاحب وہاں پر بھی فضول ہمدرد کو بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، فضول ہمدرد کو وہ جانتے نہیں، اس پر کوئی پراپر انہوں نے رپلائی نہیں کیا، اور یہاں آج پلمبر جو ہے وہ زبردستی پھر درمیان میں جج بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ فضول ہمدرد کا موقف یہ ہے، مفتی صاحب طارق مسعود صاحب کا موقف یہ ہے، اور میں ان کے درمیان جو ہے اصل بات میں کروں گا۔ تو مرزا پلمبر بھی اپنی کہانی بیچ میں ڈال رہا ہے، اور فضول ہمدرد بھی ایسے خام خام میں مفتی طارق مسعود صاحب کو، اگر تیرے اندر ہمت ہے، اگر تو نے واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، حلالی ہے، اگر متع سے نہیں پیدا ہوا، تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ آ اس عنوان پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں یا نہیں ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ثابت، آ میرے سامنے بیٹھ، یا کوئی بھی عنوان لے، تو شیعہ کی وکالت میں آ، میں اسی انداز میں اسی عنوان پر تیرے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو آ، آن لائن بیٹھنے کا دور ہے، تو بھی سامنے آ، میں بھی سامنے آتا ہوں، تو بھی اپنے دلائل لا، میں بھی اپنے دلائل لاتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں کون قرآن و سنت کا ماننے والا ہے، کون صحابہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، کون اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے، اور کون ایران کے چندوں پہ پلنے والا ہے، کون ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، ان کا کھانا ان کے گنگانے والا ہے۔ یہ سارا بالکل پانی، اور پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ ذرا ہمت تو کر، ذرا سامنے تو آ۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کر سکتا ہے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کر سکتا ہے، تو جناب الیاس گھمن صاحب کو چیلنج کر سکتا ہے، تو مولانا عبدالعزیز غازی حفظہ اللہ کو چیلنج کر سکتا ہے، جبکہ وہاں سے بھی تو بھاگا۔ جو تجھے منہ نہیں لگاتے، جتنے بھی چاہے وہ بڑے ہیں، تو ان کو تو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن جو ہم تجھے بلاتے ہیں ہمارے سامنے آ، تیری ہمت نہیں انشاءاللہ العزیز نہیں تو آ سکتا ہے۔ یہ اصول ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق جب آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، باطل کی ہمت ہی نہیں کہ وہ حق کے سامنے آئے۔ اگر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو آن لائن بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہمت کر اگر تیرے اندر ہمت ہے، اگر نہیں ہے تو اسی طرح چوہے کی طرح بل میں گھس کر ویڈیو بناتا رہے اور جھوٹ پھیلاتا رہے قرآن و سنت کے خلاف۔ تو ہم نے بھی یہ عزم کر لیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تیرا تعاقب جاری رہے گا، اور تیرے ہر پروپیگنڈے کا جواب، رافضی اور رافضیت نوازوں کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم دیتے رہیں گے۔ مرزا پلمبر ہو رافضیوں کا، قادیانیوں کا فرنٹ مین، یا یہ فضول ہمدرد ہو، یا کسی بھی شکل میں کوئی بھی رافضی قادیانی ہو، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت وہ بول رہی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور شیعہ کی کتب کے اندر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر اٹھائیں، کیا کہتے ہیں، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہاں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تلوار کو چاندی کا دستہ لگانا درست ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو چاندی کا دستہ لگا ہوا تھا، اس میں چاندی تھی۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ صدیق ہیں، نام وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، جو ان کو صدیق نہ کہے فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی کسی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے جو حضرت ابوبکر کو صدیق نہ کہے۔ تم تو اہل بیت اطہار کے اور ائمہ جو جن کو تم ماننے کی بات کرتے ہو، تم ان کے تابعداری میں بھی پورا نہیں اترتے، ان کے اقوال پر بھی پورا نہیں اترتے، ان کے فرامین پر بھی پورا نہیں اترتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر بھی پورا نہیں اترتے، قرآن کی آیات کے مطابق پورا نہیں اترتے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔